یاد رکھیے گا، جس بندے کو یہ مقبولیت اللہ کے ہاں مل جائے، جس بندے کو یہ وقار اللہ کے ہاں مل جائے، اس کو دنیا کے وقار کی کیا ضرورت ہے، اس کو دنیا کی عزت کی کیا ضرورت ہے۔ دنیا کی عزت تو سم ٹائم جھوٹی بھی ہوتی ہے، پرلے درجے کا چور آدمی بھی ہو تو اس کو جساب جی کریں گے اس کے شر سے بچنے کے لیے، وہ عزت تو نہیں نا، وہ تو ایک اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ اصل چیز یہ ہے کہ میں اپنے رب کے ہاں مقبولیت حاصل کروں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں عزت تلاش نہیں کرنی، بلکہ اپنے رب کے ہاں مقبولیت حاصل کرنی، اپنے رب کے ہاں عزت حاصل کرنی، اپنے رب کے ہاں مقام حاصل کرنا ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ کو اسی چیز کی تعلیم دی تھی اور یہی چیز سکھائی تھی۔ اور یاد رکھیے گا، جس کو اللہ کے ہاں معیار مل جائے، جس کو اللہ کے ہاں عزت مل جائے، جس کو اللہ کے ہاں مقبولیت مل جائے، جس کو اللہ قبول، اس کے عمل کو قبول کرنا اور چیز ہے، اللہ اس کی ذات کو قبول کر لے، اللہ اس کی شخصیت کو قبول کر لے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے اس بندے کے لیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو آپ نے کئی بار سنا ہوا کہ آپ کو پتا ہے وہ انتہائی دبلے پتلے آدمی تھے، درخت پہ چڑھے ہیں مسواک اتارنے کے لیے، ہوا چلی ہے تو ان کی نرم و نازک اور باریک سی پنڈلیاں صحابہ کو نظر آئیں، صحابہ نیچے کھڑے تھے، تو فطری بات تھی، صحابہ کی ہنسی نکل گئی، ہم مسکرانے لگے، ہنسنے لگے، تو نبی اسلام نے سب صحابہ کو ہنستے ہوئے دیکھ کے پوچھا مما تضحکون، کیوں ہنس رہے ہو، کیا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ دیکھیے عبداللہ بن مسعود کے وجود کو، کتنا دبلا پتلا سا ہے، اور یہ ہے کہ نرم و نازک سی پنڈلیاں ہیں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تم اس پہ ہنس رہے ہو، واللہ نفسی بیدی والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم اٹھا کے عبداللہ بن مسعود کی اللہ کے ہاں جو مقبولیت ہے، اللہ کے ہاں جو عزت ہے، اللہ کے ہاں جو وقار اور احترام ہے، اس کی تذکرہ کرنے لگے ہیں رسول اللہ، اللہ کی قسم اٹھا کے کہا والذی نفسی بیدی، تم ان پر ہنس رہے ہو، انہما اسقل فی المیزان من جبل احد، یہ دبلی پتلی پنڈلیاں اللہ کے ہاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں، ان کا احترام اللہ کے نزدیک، ان کا وقار اللہ کے نزدیک، ان کا کہ سٹیٹس اللہ کے نزدیک، درجہ اللہ کے نزدیک۔ اصل چیز یہ ہے کہ میں اپنے رب کے ہاں مقبولیت حاصل کروں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں عزت تلاش نہیں کرنی، بلکہ اپنے رب کے ہاں مقبولیت حاصل کرنی، اپنے رب کے ہاں عزت حاصل کرنی، اپنے رب کے ہاں مقام حاصل کرنا ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ کو اسی چیز کی تعلیم دی تھی اور یہی چیز سکھائی تھی۔ اور یاد رکھیے گا، جس بندے کو یہ مقبولیت اللہ کے ہاں مل جائے، جس بندے کو یہ وقار اللہ کے ہاں مل جائے، اس کو دنیا کے وقار کی کیا ضرورت ہے، اس کو دنیا کی عزت کی کیا ضرورت ہے۔ دنیا کی عزت تو سم ٹائم جھوٹی بھی ہوتی ہے، پرلے درجے کا چور آدمی بھی ہو تو اس کو جساب جی کریں گے اس کے شر سے بچنے کے لیے، وہ عزت تو نہیں نا، وہ تو ایک اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ادھر دیکھیے گا، عزت تو یہ ہوتی ہے نا، وقار تو یہ ہوتا ہے نا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا اقرؤہم من امتی ابی بن کعب، میری امت میں پوری امت محمدیہ میں سب سے بڑا اگر کوئی قرآن کا قاری ہے، سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا ہے، جس کا قرآن مجھے پسند ہے، وہ ابی بن کعب ہے۔ یہ ابی بن کعب، اور اگلی بات سنیے گا، ایک دن نبی اسلام کے سامنے بیٹھے ابی بن کعب، تو نبی اسلام نے کہا ابی ذرا میرے سامنے بیٹھو، ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے قرآن سناؤں، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تجھے قرآن سناؤں، ابی بن کعب تجھے قرآن سناؤں، میرے اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ بات سن کے نا تو ابی بن کعب ذرا تھوڑا سا نا بات کو مزید ویریفائی کرنے لگے، مزید جو ہے تھوڑا سا بات کو کھنگالنے لگے، یا رسول اللہ اللہ سمانی، ذرا مجھے بتائیے کہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا تھا، اللہ نے میرا نام لیا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سماک لی، اللہ نے تیرا نام لے کر کہا کہ اے نبی ابی کو قرآن سنائیں۔ تو فجعل ابی یبکی، ابی رونے لگے، زارو کتار رونے لگے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ بینہ جو ہے 30ویں پارے کی لم یکن الذین کفروا، یہ سورت آپ علیہ السلام نے ابی بن کعب کو پڑھ کے سنائی۔ تو یہ ہے اصل قبولیت کا معیار، اصل عزت تو یہ ہے نا، اصل مقبولیت یہ ہے، اصل شرف یہ ہے جس کو اس کے رب کے ہاں مل گیا۔ دنیا کی عزتوں میں کیا کرنا یار، دنیا کی مقبولیت ہم نے کیا کرنی ہے؟ دنیا میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، میرا نام وہاں پہ کیوں نہیں، تو یہاں پہ میری جگہ یہاں پہ کیوں نہیں، وہاں گئے، مجھے کرسی یہاں کیوں نہیں دی، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم باہر نکل آئیں، ہم اللہ کے ہاں مقبولیت تلاش کریں،
اللہ کے ہاں عزت تلاش کریں. میں نے اپنے رب کے ہاں عزت لینی ہے, میں نے اپنے رب کا مقرب بندہ بننا ہے, میں نے اپنے رب کے ہاں مقبولیت حاصل کرنی ہے, اور یہ عزت اور یہ وقار حاصل کرنے کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے.